سجدہ چاہتے ہوں گے کمر تختہ ہو جائیں گے، سجدے میں نہیں جا سکیں گے۔ تو کعب احبار قسم اٹھا کر فرماتے ہیں کہ یہ جو آیات ہے یہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جو اذان کی آواز سنے اور پھر مسجد میں باجماعت نماز نہ پڑھے۔ کہ دنیا میں یہ سجدے پر قادر تھے، دنیا میں یہ قادر تھے کہ باجماعت نماز پڑھ لے، لیکن پھر بھی نہیں پڑھتے تھے۔ تو کعب احبار قسم اٹھا کر فرماتے ہیں کہ کل قیامت والے دن ایسے لوگوں کے کمر ساق کی تجلی کے وقت تختہ ہو جائیں گے، سجدے پر قدرت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ دنیا میں اللہ کے گھر میں سجدے کے لیے نہیں آتے تھے۔ تو نماز کا قائم کرنے میں یہ بھی ہے کہ انسان باجماعت نماز پڑھ لے اور خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھ لے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن انتقص من فريضته شيء قال رب عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله ذلك او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ سب سے پہلے انسان سے جس عمل کے بارے میں سوال ہوگا، ان اول ما يحاسب به العبد يوم القیامہ، کہ قیامت والے دن سب سے پہلے انسان سے جس چیز کا حساب ہوگا وہ ہے نماز۔ سب سے پہلے نماز کی پوچھ ہوگی، حساب نماز کا ہوگا۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، اگر کسی کی نماز مکمل ہے، نماز صحیح ہے، اس کی نماز درست ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، کامیاب ہوا اور بامراد ہوا۔ وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، اگر اللہ نہ کرے کسی کی نماز نہ مکمل ہے، کسی کی نماز فاسد ہے، نماز درست نہیں ہے، فقط خواب و خسرا، یہ آدمی ناکام ہوا، یہ آدمی نامراد ہوا۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر اللہ جل جلالہ جو ہے پوچھیں گے اگر ان کے فرائض میں کوئی کمی ہے، فَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ، اگر اس کے فرائض میں کوئی کمی ہے تو اللہ جل جلالہ فرشتوں کو کہیں گے انظروا هل لعبد من تطوع، کہ آپ دیکھ لے کہ میری اس بندی کے لیے نوافل کا بھی کوئی ذخیرہ ہے۔ اگر نوافل کو کوئی ذخیرہ ہوگا فَيُكْمَلُ بِهَا مَنْ تَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ، اگر نوافل کا کوئی ذخیرہ ہے تو فرائض کی تکمیل اس نوافل سے ہو جائے گی، اور اگر کسی کے پاس نوافل کا بھی ذخیرہ نہیں ہے تو پھر فقد خواب و خسرا، وہ ناکام اور نامراد ہوا۔ تو آدمی جیسے کہ فرائض کا اہتمام کر لے، باجماعت اہتمام کر لے، ماشاءاللہ جیسے کہ رمضان میں ماشاءاللہ مسجد بھری ہوتی ہے، حالانکہ یہ نماز تو رمضان کے علاوہ بھی تو فرض ہے۔ جیسے کہ باجماعت نماز سارے اہتمام کرتی ہیں رمضان میں، تو وہی یہ جماعت سنت موقدہ قریب الواجب یہ تو غیر رمضان میں بھی ہے۔ جیسے کہ رمضان میں فرض ہے تو ویسے بھی عام دنوں میں تو وہ تو فرض ہے۔ تو ہم جماعت کا اہتمام کر لیں، جماعت کے اہتمام کے ساتھ ساتھ ہم اپنے لیے آخرت کے لیے نوافل کا ذخیرہ بھی جمع کر لیں، نوافل کا ذخیرہ بھی جمع کر لیں، کیونکہ اگر اللہ نہ کرے کسی کی فرائض میں کمی ہوگی تو اس کمی کی تکمیل نوافل سے ہوگی۔ تو ہمارے پاس کم از کم نوافل کا ذخیرہ ہو، اگر ہم روزانہ کے اگر 2 رکعت کم از کم 2 رکعت تہجد کے پڑھیں، کم از کم 2 رکعت ہم اشراق کے پڑھ لیں، کم از کم 2 رکعت ہم چاشت کے پڑھ لیں، اسی طرح ہم عصر سے پہلے 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھ لیں، اسی طرح ہم مغرب کی نماز کے بعد اوابین کے 6 رکعت پڑھ لیں، اور 2 رکعت جو ہے سونے سے پہلے صلاۃ التوبہ پڑھ لیں، تو یہ ایک دن میں ہم تقریباً 14 سے 16 رکعت یہ ہم اپنے لیے روزانہ کے اعتبار سے ذخیرہ جمع کر سکتے ہیں۔ ایک وقت میں 16 رکعت پڑھنا شاید تھوڑی سی دشواری ہوگی، لیکن اگر آدمی جو ہے تہجد کے وقت 2 پڑھ لے، اشراق میں 2 پڑھ لے، چاش میں 2 پڑھ لے، عصر سے پہلے پڑھ لے، مغرب کے بعد پڑھ لے، اور رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لے،
تو اگر یہ 2 اور 4 ملا کر ہم آپ اس کو جمع کر لیں تو یہ 14 سے 16 رکعت بن جائیں گے ایک دن کے. اگر آپ ایک دن کے 14 رکعت پڑھتے ہیں تو اس کو 30 میں ضرب دو, ایک مہینے کا کتنا ذخیرہ جمع ہو گیا. اور پھر جو ہے اس کو جو ہے 12 مہینوں کے ساتھ ضرب دو تو ایک سال میں آپ بہت بڑا نوافل کا ذخیرہ جمع کر سکتے ہیں. اور اگر اس پر آدمی کی 20 سے 30 سال پابندی رہے تو بہت بڑا ذخیرہ انسان جمع کر سکتا ہے. اللہ کرے کہ ہماری سب کی نمازیں مکمل ہو تو پھر یہ ذخیرہ ہمارے لیے رفع درجات, مزید اجر اور ثواب کا باعث بنے گا. اور اگر اللہ نہ کرے فرائض میں کوئی کمی ہے تو اس وقت یہ فرائض کی کمی, اس کی تکمیل انہی نوافل سے ہوگی. تو یہ ہے کہ ہم باجماعت نماز کا اہتمام کر لیں, مسجد میں آنے کا اہتمام کر لیں, اور خشوع اور خضوع کے ساتھ ہماری نماز ہو کہ جب ہم کھڑے ہوں تو بس ہماری توجہ یہ ہو کہ اللہ جل جلالہ مجھے دیکھ رہے ہیں. یہ ہمارا استحضار ہوگا تو پھر ہماری نماز کے اندر حرکات بھی نہیں ہوگی, استحضار بھی ہوگا, ہم توجہ بھی کریں گے کہ جو امام صاحب ابھی قرات کر رہے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں, اور ابھی رکوع میں جا رہے ہیں, کم از کم ہمیں یہ اندازہ ہو کہ ابھی امام قرات کر رہے ہیں کیا کیا ادائیگی وہ کر رہے ہیں. رکوع میں جا رہے ہیں ہمیں یہ پتہ ہو کہ ابھی ہم رکوع میں جا رہے ہیں. جب اتحیات میں بیٹھے ہو تو ہم یہ پتہ ہو کہ ابھی ہم تشہد پڑھ رہے ہیں اور ابھی ہم نے سلام پھیر لیا. اگر ان کا اہتمام ہو, اور ویسے بھی یہ جو 2 رکعت رات کے سونے کے ہیں نا, اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت صلاۃ توبہ. اگر کسی کو رات کے وقت موت آئی تو اس کے سارے گناہ تو معاف ہو چکے ہیں, چونکہ اس نے صلاۃ توبہ پڑھ کے دعا کر لی کہ یا اللہ میری تمام گناہوں سے توبہ ہے. ابھی اگر اچانک رات کو موت آئی, ایسی حالت میں دنیا سے جائے گا کہ گناہوں کی نجاست اس کے جسم پر نہیں ہے, پاک و صاف ہو کر جا رہا ہے. اور اگر صلاۃ توبہ کے بعد اس نے کوئی گناہ کر لی تو وہ 1 یا 2 گناہ ہوں گے, باقیاں بقایا گناہوں سے تو اس نے توبہ کر لی. یہ تو ویسے بھی ضروری ہے کہ ہر آدمی رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھ کے سوئے اور اپنے تمام گناہوں سے اللہ کے سامنے توبہ کر کے سوئے. تو اللہ نہ کرے اگر مثلا رات کو اچانک موت آ جائے تو دنیا سے پاک و صاف ہو کر جائے گا. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ.